الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اے میرے عزیز بھائی اور پیارے نوجوانوں، اس میں لوجا کا مہینہ پورا بیان ہے۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت پاک اور برکت والا اور اللہ کے بے حد قریب ہے۔ اس میں مسلمان حج، قربانی اور عید الاضحیٰ جیسے اہم عبادات ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے دن کے عمل سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی دن نہیں۔ کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ سے زیادہ تسبیح اور ذکر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، نفل نماز، تلاوت قرآن، صدقہ اور توبہ استغفار۔ حج فرض عبادت، اگر کسی کے پاس استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حدیث، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی گناہ یا برائی نہ کی تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ قربانی، حضرت ابراہیم کی سنت۔ حدیث، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نزدیک قربانی کے دن سب سے پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی 10 سے ذی الحجہ تک کی جاتی ہے۔ روز عرفہ 9 ذی الحجہ، یہ روزہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں گئے ہیں۔ حدیث، عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عید الاضحیٰ، عید کی نماز ادا کرنا، قربانی کرنا، غریبوں اور رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کرنا۔ خطبہ سننا سنت ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ حدیث، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ عمل کی تالیکہ ایک نظر میں۔ آج ہم اس جنگ کو یاد کر رہے ہیں جس نے حق اور باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا۔ وہ جنگ جس میں کمزور مگر سچے ایمان والے مسلمان ایک بہت بڑے اور گھمنڈی لشکر سے بھیڑے اور اللہ کی مدد سے فتح پا گئے۔ جنگ بدر کا منظر۔ تاریخ تھی 17 رمضان، جگہ تھی بدر کا میدان مدینہ سے تھوڑا دور۔ مسلمان صرف جن میں کچھ کے پاس تلوار بھی نہیں، کافر گھوڑوں اور ہتھیاروں سے لیس، مگر ایک چیز مسلمانوں کے پاس تھی اور وہ تھی ایمان۔ رسول اللہ نے ساری رات سجدے میں رہ کر روتے ہوئے کہا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ہار گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ کی مدد فرشتوں کی نزول۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ فرشتے آئے گھوڑوں پر سوار نورانی تلواروں کے ساتھ۔ انجام کیا ہوا؟ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ 7 کافر مارے گئے جن میں ابو جیسا ظالم بھی شامل تھا، سافر قید کیے گئے۔ صرف 55 مسلمان شہید ہوئے جو آج بھی جنت کے مہمان ہیں۔ سبق پیغام، ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ دعا میں طاقت ہے، سجدہ روتا ہے تو آسمان سنتا ہے۔ جنون اور اخلاص چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے دل کا حال۔ فرشتوں کی مدد آج بھی مل سکتی ہے مگر دل پاک اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ آج کے نوجوانوں سے خاص پیغام، بدر کے مسلمان تم سے زیادہ طاقتور نہ تھے مگر ان کے پاس یقین، اخلاص اور رسول سے محبت تھی۔ اسلام مکہ میں پھیلنا شروع ہوا مگر کافروں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے تنگ کر دیا۔ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی مگر دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ قریش نے قسم کھا لی تھی، ہم مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ سبھی اونٹ، کچھ تلواریں اور بھالے، دوسری طرف 10 سے زیادہ کافر، 100 سے زیادہ گھوڑے، لشکر میں کھانا، ہتھیار اور غرور۔ حالات کہتے تھے مسلمان ہار جائیں گے مگر ایمان کہتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول پاک نے پوری رات رو رو کر دعا کی، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہار گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور وہی ہوا، آسمان سے مدد آئی۔ اللہ نے فرمایا میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ سورن فانتوں فرشتے اترے سفید لباس میں نورانی تلواروں کے ساتھ۔
صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو انسانوں جیسے نہ تھے، بہت تیز، بہت طاقتور۔ جنگ شروع ہوئی اور اتہاس بدل گیا۔ پہلے ہی حملے میں کافروں کے 3 بڑے سردار مارے گئے، علی بن ابو طالب رضی، حمزہ رضی، زید بن حارثہ، اور دوسرے جوانوں نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا۔ نتیجہ مسلمان جیتے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جنگ بدر سے نوجوانوں کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ سبق حقیقت، تعداد نہیں ایمان جیتتا ہے۔ کم تھے مگر اللہ ساتھ تھا، دعا میں طاقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے آسمان ہلا دیا۔ حق کی راہ مشکل ہوتی ہے مگر انجام کامیابی کا ہوتا ہے۔ فرشتے آج بھی مدد کرتے ہیں مگر توکل اور طاعت ضروری ہے۔ دوستو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس اسلامک ٹیوب نیٹ 098 چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔